حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت صحبت کی اتنی کیا اہمیت ہے، کیا اتنی ضروری ہے؟ فرمایا کیا صحابی بن سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تابعی بن سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تبع تابعی بن سکتے ہو کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں بن سکتے؟ بھائی صحابی وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو، تابعی وہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی ہو، تبع تابعی وہ جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی ہو، تو میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بعض نعمتیں فقط صحبت سے مل جاتی ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ اب یہ شعر جو ہے نا آپ نے سنا تو ہو سکتا ہے کسی کو یقین آیا ہو پورا، اور کسی کے دل میں یار یہ تو بڑی لمبی چھوڑی تھی، بڑی لمبی چھوڑی، خوب کہتے ہیں نا لمبا ہی چھوڑ دیا کام۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے دل میں خیال آیا اس شعر کو لے کے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے بات کو اتنا بڑھا دیا، اتنا اونچا۔ تو وہ جب پریشان ہوئے تو کدھر گئے؟ اپنے شیخ کے پاس، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں آپ نے آگے کہا حضرت یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک عادت ہوتی ہے، کوئی چیز پسند آ جائے تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، کوئی نہ پسند آئے تو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو لگتا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کا کام کیا ہے کہ ایک لمحے کی صحبت اور ادھر 100 سال کی عبادت۔ اب پتہ ہے تھانوی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ مفتی صاحب اگر آپ کہیں تو یہ شعر میں پڑھوں؟ جی حضرت سنائیے۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس شعر کو یوں پڑھ رہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ 1,00,000 سال، حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو 1,00,000 سال فرما دیا۔ اب آگے تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، اگر کوئی انسان 1,00,000 سال عبادت کرے تو کیا کوئی گارنٹی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جنت میں جائے گا؟ نہیں، گارنٹی تو کوئی نہیں۔ مثالیں ہیں نا، بلعام باؤن نے سینکڑوں سال عبادت کی، کفر کی حالت میں مرا۔ شیطان نے کتنی عبادت کی، کافر ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ تو تھانوی رحمۃ نے فرمایا آگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد ایک خیر کی امید بن جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر میں کہا، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے۔ قسمت نال جے پکے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لبادہ پا لئیے۔ قسمت نال جے پکے توڑ چڑھیے، مزہ یار دے لبادہ پا لئیے۔ کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو ایسے ان کے حوالے کریں جیسے مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو شکل دے دیتا ہے۔ مٹی تو کچھ نہیں کرتی، لیکن کمہار کے ہاتھوں میں رہتی ہے تو ایک خوبصورت برتن بن جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مٹی سمجھیں اور کسی اللہ والے کے اپنے آپ کو حوالے کریں تو انشاءاللہ وہ جس رنگ میں ڈھالیں گے ہم ڈھلتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ لگا دے۔ کچھ پودے ہوتے ہیں جن کا مالی ہوتا ہے، اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مالی نہیں ہوتا۔ تو جن پودوں کا مالی کوئی نہیں ہوتا نا، وہ دیکھنے میں بے ڈھب ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی گروتھ بھی نہیں آتی، ان کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جس باغ کا پودے کا مالی ہو، اس کی کانٹ چھانٹ کرے، اس کا خیال رکھے، یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، یہ جاذب نظر ہوتے ہیں۔ تو یہ مالی سے مراد ہمارا بھی کوئی مالی یا ہمارا بھی کوئی نگہبان یعنی شیخ ہو کہ جس کی زندگی کو ہم فالو بھی کر رہے ہوں اور جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔